اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مشن کو اپنی دعاؤں اور اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا۔ خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا اور یہ لکھا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کلام آپ کے دل کو جگا رہا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، نیچے کمنٹ سیکشن میں دعا کی ویڈیو کا ایک لنک دے دیا ہے میں نے، وہاں جا کر کلک کر کے دعا سنو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ قلب کے اندر ولایت کے 7 قلعے ہیں۔ ذکر قلبی وہ ہے جو ذکر کے ذریعے ان 7 قلعوں تک رسائی حاصل کرے اور ولایت قلب میں موجود اللہ کے 7 خزانوں کو بغیر کسی تکلیف اور ریاضت کے اپنے تصرف میں لے آئے۔ اسے صاحب ولایت قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الایمان بین الخوف والرجوع، ترجمہ ہے ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ پس مقامات 3 ہیں۔ مقام خوف نفس، جو شخص خوف نفس کے مقام پر رہتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے ربنا ظلمنا انفسنا پکارتا ہے۔ جب وہ مقام رجا پر پہنچتا ہے تو اطاعت بندگی کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جس سے اس کی روح کو حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ روز ازل سے روح کا مقام رجا ہی ہے۔ نفس اور روح کے درمیان قلب کا مقام ہے۔ جب وہ مقام قلب کی طرف توجہ ہو کر اس میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کا جسم قلب بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اندام نوری لباس پہن لیتے ہیں۔ مقام رجا اور خوف دونوں اس کے مد نظر رہتے ہیں اور وہ اولیاء اللہ کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار، بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے سر سے قدم تک اللہ کی رحمت کو ایمان، صدق، تصدیق اور یقین کے ساتھ اوڑھ رکھا ہوا ہو، اور جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاکر ہوں۔ وہ 4 چیزیں ایمان اور رحمت کی بنیاد ہیں جو صرف اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ انہی سے عاقبت سنورتی اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اچھا، جو شخص اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہ اپنے ساتھ سینکڑوں خزانے لے گیا، اور جو ایمان کے بغیر مرا وہ گویا مفصلی کی موت مرا۔ اے تمہارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 23 ہے۔ جان لو پیارے دوستو، ذکر 4 انداز سے کیا جاتا ہے: زبان سے، قلب سے، روح سے اور سر سے۔ صاحب ذکر زبان کی زبانی تلوار بن جاتی ہے۔ صاحب ذکر قلب میں ذکر قلب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا داغ لگتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز سے انس، الفت اور محبت نہیں رکھتا، اس کو رد کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ ذکر سے اس قلب کی تصدیق کے مرتبے پر پہنچ کر زندہ ہو جاتا ہے اور زندگی و موت کسی حالت میں نہیں مرتا۔ ذکر روح کرنے والا ہمیشہ ارواح انبیاء اولیاء اللہ کا ہم مجلس رہتا ہے
اور نفسیانی لوگوں کی مجلس اسے ہرگز پسند نہیں آتی۔ صاحب ذکر سر ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، جو اس پر بارش کی طرح رحمت بن کر برستی رہتی ہے۔ جب ان چاروں اذکار کا مجموعہ کسی پر یک بارگی کھل جاتا ہے تو وہ عارف باللہ فقیر ہو جاتا ہے۔ جان لو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب صاحب تصور اسم اللہ ذات کے حروف میں غرق ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ ذات کا ہر حرف زمین و آسمان کے ساتوں طبقات، عرش، کرسی، لوح، قلم، بلکہ دونوں جہانوں سے وسیع نظر آتا ہے۔ بس جو کوئی اس وسیع مقام میں آ جاتا ہے اسے معرفت توحید مطلق حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تجرید و تفریق کے مقام سے گزر کر فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رب، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرا نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم کر، ان پر ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو دکھ درد میں مقروب ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، آج کن کر دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، آج کن کر دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔